سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. جی جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو. اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے، جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا. تو اس حکایت کو، اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے برقرار رکھا، اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں. یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت. اللہ ہم سب کو اس میں سے گزرنا نصیب فرمائے. اس لیے وسوسے نہیں پالنے چاہیے، اور اسی منن والے سوچن والے نہیں، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کوئی سینسر بات نہیں یار، ویسے ایک منٹ کے لیے نا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ رسول کو حاضر ناظر رکھ کے صرف ایک منٹ کے لیے سوچو. جو رسول، جو پیغمبر آپ کو یہ درس دے رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ نے قبروں کو پکا نہیں کرنا، مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبروں والوں کو نہیں پکارنا، نہیں مانگنا. قبر عبرت کا نام ہے. جب بھی قبرستان جاؤ تو عبرت پکڑو کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم ان امتوں والے کام نہ کریں کہ ہم پر عذاب مسلط کیا جائے. ہم قبروں پہ مجاور بن کے نہ بیٹھیں، تصویریں نہ لٹکائیں، ان کو سجدہ نہ کریں، عبادت گاہ نہ بنائیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئی ہیں، غرق کی گئی ہیں، وہ انہی بہاف پہ کی گئی ہیں. جو پیغمبر یہ تعلیم دے رہے ہیں وہ پیغمبر یہ کہیں گے کہ ایک بزرگ کی وہی مزار بنی ہوئی ہے، اس کے گرد ایک دروازہ ہے، اور اس کے قریب، اس کے اندر سے گزر جائے جو بندہ، وہ جنتی ہوگا. نبی علیہ السلام پہ جو شخص جھوٹ باندھ رہا ہے اس کو تم ابھی بھی مجدد کہو گے؟ میری نظر میں وہ بندہ نو مور مسلم. یہ بندہ مجدد غوث الوقت کہلانے کے لائق تو چھوڑو، مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور لوگ کروڑوں اربوں روپے کی، میں حیران ہوں تو کروڑوں اربوں روپے کی لوگ ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں کہ یہ مسجد دین کا کام کریں. یہ دین کا کام کر رہے ہیں یا آپ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ یا آپ علیہ السلام کا نام صرف اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ڈائی ہارٹ فین ہیں نبی علیہ السلام کے، ان پر جان قربان کریں کہ جب نبی ایسی جگہ سے گزرے ہیں تو ہم کیوں نہ گزریں. اسی بہاف پہ دعوت اسلامی کا جو ہے انتخاب کیا گیا ہے، اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے. لوگ پاگلوں کی طرح ڈونیشن دے رہے ہیں. تھوڑی سی تو غور و فکر کرو کہ اپنی حلال کمائی کو حرام کر رہے ہو آپ. اور اس کو دین کا کام نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں کہ جو بندہ دین میں خرافات اور بدعت پیدا کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو مال دے رہے ہیں. آپ مال دینا بند کریں گے، ان کی آٹومیٹکلی چھٹی ہو جائے گی. کیا پیر کی گستاخی کرنے سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ پیر کی گستاخی کرنے سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، ارتاد بیعت کا سبب بن سکتی ہے. فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات موجود ہے، جو اپنے پیر کی گستاخی کرتا ہے اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے. لہٰذا پیر صاحب کی کبھی بھی گستاخی نہیں، ہمیشہ ادب کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. دعوت اسلامی کو دل کھول کے چندہ دینے والے حضرات، ہر مہینے 1200 1500 دینے والے حضرات، ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ جو حبیب اتاری بیٹھا ہوا ہے سفید صاحب، یہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ دین ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ ان کو جو اتنی تم لاکھوں روپے کی ڈونیشن دے رہے ہو کہ یہ دین کا کام کرے، تو یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے یا جس کہانی کو آپ لوگوں کو سنا رہا ہے، کیا یہ آپ علیہ السلام سے تشبیہ ہے؟ یہ ٹائم غور و فکر کرنے کا ہے. قیامت کا ٹائم کبھی بھی نمودار ہو سکتا ہے، کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے، اور ہم اس حال میں اپنے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں، چہرہ دکھائیں کہ ہم بدعت اور خرافات میں برابر کے شریک ہیں. یہ اب کیوں کہہ رہا ہے کہ پیر کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، پیر سے بدتمیزی نہیں کرنی؟ یعنی کہ پیر اگر لوٹے کو منہ لگا کے پانی بھی پی رہا ہے نا، تو آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیر صاحب یہ تو کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر پیر غصہ ہو گیا تو آپ کا ایمان ختم. یعنی الیاس قادری جو بھی کچھ کرے گا، اس کے جو کرندے نمائندے جو بھی کچھ کریں گے، عوام کی ایسی تیسی کریں گے، آپ لوگ سوال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر آپ نے سوال کیا تو آپ کا ایمان ختم. آپ جنتی تو چھوڑ دو، آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہو گے. یہ جو بھی پراپر گنڈے کر رہے ہیں صرف الیاس قادری کو غوث الوقت اور مجدد بنانے کے لیے. ولی لوگ جھاڑو دیتے ہیں ان کی چوکھٹ، صرف ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے سے بھی کوئی ولی بنا. جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں. بلکہ حضرت خواجہ خضر کہتے ہیں، خضر علیہ السلام کہتے ہیں عبد القادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سکتا. ولی لوگ جھاڑو دیتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، باجت الاسرار اٹھا کے دیکھیں، قلائد الجواہر اٹھا کر دیکھیں، تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھیں. صرف ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے سے بھی کوئی ولی بنا، ان کی چوکھٹ چومنے سے بھی کوئی ولی بنا. میرے عزیز چیز کو ہے تو ہائے ہائے کیسا رنگ چڑھا ہے 11ویں کا. جب کرو 11ویں،
जब करो 11वीं, जब करो 11वीं। और जो 11वीं करता है महरूम नहीं रहता। मुझसे बहुत लोगों ने कहा परेशान है क्या करें, मैंने कहा 11वीं कर, हाँ करके देख लो ना करके। हाँ, जब भी कोई दीन का काम करना है, कोई नेक काम करना है, तब आपने सिर्फ 11वीं करनी है। और ये जो खा खू 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 कर रहा था, मुझे लग रहा था शायद स्टेज पर थूक ही ना फेंक दे, या जो सामने बैठे बंदे ना उन पे ना फेंक दे। ऐसे जाहिल लोगों को आप लोगों ने अपने सर का ताज बनाया हुआ है कि ये अहले सुन्नत वल जमात के मिंबर हैं, मिंबरान हैं बहुत बड़े। ये ना होते तो हम लोग पता नहीं कोई जानवरों के साथ चारा खा रहे होते। ये ना होते तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका होता। खुदा की इज्जत की कसम, अगर ये लोग ना होते ना, आज हम सच्चे पक्के मुसलमान होते। आज हम लोग पक्के मुसलमान होते मेरे भाई। ना हम कब्र परस्त होते, ना हम ये चरागा करने वाले, ना मन्नतें मांगने वाले, ना धागे गंडों वाले। ये चंद लोग आकर अपने बिजनेस के लिए, अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए आप लोगों के भोलेपन का इस्तेमाल किया। और आप लोग उनको बोलते कि ये लोग ना होते तो हमारा अंदर ईमान ही ना होता। और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम इलियास कादरी का, अमीनुल कादरी का, ये जितने कादरी हैं इनका शुक्र अदा नहीं कर सकते, जिन्होंने बिद्दत और खुराफात दीन में पैदा किए हैं, तो इट मींस हम अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। हम बहुत बड़े नाशुक्र हैं। एक उस्ताद का नजर आ रहा है माशाल्लाह। ओ लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक। वो मीनार गौस पाक की मुबारक दरगाह का है माशाल्लाह। वो जो मीनार नजर आ रहा है आगे आपको, पिलर नजर आ रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौस पाक का रौज़ा, वो सामने देखिए बाएं तरफ सफेद रंग का, और उसके बगल में है। जवाब दीजिए माशाल्लाह, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक। हाथों उड़ा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। या शेर चप्पल पर हाथ दीजिए, या शेर चप्पल पर हाथ दीजिए। मुहर्रमुल हराम में पाक पतन शरीफ में एक दरवाज़ा जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है खोला जाता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या दुनिया में भी जन्नती दरवाज़ा हो सकता है? क्या जन्नती दरवाजा भी हो सकता है? और हदीसों में तो जन्नती आदमियों का भी तो पता चलाया था ना। अच्छा, हर नबी जन्नती है यकीनी तौर पर। फिर साहबा किराम 10 साहबा मशहूर हैं जिनको जन्नत की बिशारत बज़बाने रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गई। फिर ये तो कतई जन्नती, फिर मुतलकन हर साहबी जन्नती, फिर जिसका ईमान पर खात्मा हो वो जन्नती। अब इस बंदे का IQ लेवल चेक किया आपने? सवाल ये पूछा गया है कि जन्नती दरवाजे की क्या हकीकत है। क्या दुनिया के अंदर जन्नती दरवाजा एग्जिस्ट करता है? जो एक मरने के बाद प्रोटोकॉल मिलता है आपके अमाल के हिफ्ज कि आपको जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। तो इस बंदे का IQ लेवल चेक करें जरा आप कि किस तरह से ये अपने बाबे की झूठी करामत को डिफेंड कर रहा है। ये इसका IQ लेवल है। और इस बंदे को आजकल हम मुजद्दिद गौसे पाक और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत है ये हमारे ऊपर। इस बंदे का जरा दिमाग चेक करें। एक दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी इससे ज़हीन होगा। जरा इसका दिमाग देखें आप जी। और वीडियो के लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इस वीडियो के कमेंट्स में अपना एक कमेंट पिन किया है। आप लोग लाजमी उस कमेंट को पढ़िएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिएगा आदि टेक को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।